اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن میں ہم گفتگو کریں گے صلاۃ التسبیح کی مکمل فضیلت اور اس کے طریقے، اور صلاۃ التسبیح کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں حدیث مبارکہ میں تو ان کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیکھ کر اس نماز کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات سمجھیں کہ یہ نماز انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خصوصی طور پر جو ہے یہ نماز انہیں سکھلائی اور اس کی تاکید فرمائی کہ اے میرے چچا، آپ کو میں ایک تحفہ نہ پیش کروں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کی میں 10 ایسے کام نہ کروں، اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور پھر ابو داؤد کی روایات میں ان کی تصریحات موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کی 10 خدمتیں کروں، اور پھر اس کی برکت سے اتنی تاکید فرمائی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا، اگر آپ اسے کوشش فرمائیں کہ روزانہ پڑھ لیں، اور اگر اسے آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ یعنی جمعے والے دن پڑھ لیں، یا ہفتے میں ایک مرتبہ اس کی ضرور پابندی فرمائیں۔ اور پھر ہفتے میں بھی اگر آپ اسے پابندی سے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم مہینے میں یا سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کا خصوصی اہتمام فرمائیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے نماز، کہ بطور تحفہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کے راوی ہیں، اور ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ روایت تفصیل سے موجود ہے، آپ وہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے صلاۃ التسبیح کی کہ اس کی وجہ سے انسان کے 10 قسم کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت کہ 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان کے چھوٹے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سابقہ یعنی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پرانے جو یاد ہیں، جو یاد نہیں، جو سرن کیے، جو علانیہ کیے، جو غلطی سے کیے، جو جان بوجھ کر کیے، تو یہ سارے گناہ اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس کی برکت سے انسان کے بکثرت گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، آپ سماعت فرماتے جائیں، اور اس نماز کو انسان تاکہ خوب تشویق اور شوق حاصل کرنے کے بعد خوب توجہ کے ساتھ اس نماز کا اہتمام کرے۔ تو سب سے پہلا اس میں فضیلت یہ ہے کہ کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ انسان کے گناہ ہوں تو صلاۃ التسبیح کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1298۔ نمبر 2 اس کی فضیلت یہ ہے کہ ریت کی تعداد سے بھی زیادہ اگر انسان کے گناہ ہوں تو اس نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ابن ماجہ 1386 نمبر حدیث۔ اور نمبر 3 سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو اس نماز کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ طبرانی کبیر حدیث نمبر 9987۔ اور اسی طرح ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، حدیث نمبر 5004۔ اور قطروں کی تعداد سے بھی زیادہ، یعنی بارش کے قطرے ہیں ان سے بھی زیادہ اگر جو ہے انسان کے گناہ ہوں تو اس نماز کی برکت سے اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ نمبر 6 یہ کہ دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، اور یہ تمام احادیث مبارکہ ابن ماجہ میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح ان کے طبرانی کبیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ترتیب بار اسی ترتیب سے ان کو نقل کیا گیا۔ تو کتنے بڑے، سمندر کی جاگ کے برابر، ستاروں کے برابر، کل انسانیت کے برابر، تو یہ اتنے بڑے 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 جو ہے انسان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے تاکہ مایوس نہ ہو کہ میری تو بخشش نہیں ہونی، تو اللہ رب العزت نے یہ جو مہینہ رکھا ہے خصوصاً بخشش کا، اور پھر اگر اس میں آپ اس نماز کا اہتمام فرمائیں تو نور علی نور ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ بطور خوشخبری، گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی حضرت اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر انہیں بطور تحفہ پیش کی، بطور خدمت، گویا ان کی جو ہے خدمت میں یہ ایک تحفہ پیش کیا۔
تو ہمیں اس کا ایک دوسرے کو تحفہ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ جسے آپ تحفہ کرنا چاہتے ہیں، تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اسے آپ یہ نماز سکھا دیں تو یہ آپ کی طرف سے بہترین تحفہ ہو جائے گا۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس میں 300 مرتبہ جو ہے کلمہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کے ذرا فضائل سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک تیسرا کلمہ پڑھیں گے اس نماز میں، تو اس کے فضائل آپ سماعت فرمائیں کہ مذکورہ کلمہ جو ہے ایک مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو اب جو ہے جنت میں بعض میدان ایسے ہیں جو چٹیل میدان ہیں، وہاں انسان اپنی محنت سے جو کام کرے گا تو کرے گا، تو جو آدمی زیادہ دنیا میں ذکر کی کثرت کرے تو اس کے وہاں بکثرت درخت ہوں گے۔ یہ دنیا میں انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اس کی برکت سے وہاں انسان کے لیے ہریالی اور خوشحالی ہو۔ تو سب سے پہلی فضیلت اس کی تیسرے کلمے کی کہ اس کلمے کی وجہ سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، مستدرک حاکم حدیث نمبر 1887۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، مسلم حدیث نمبر 2137۔ اور تیسرا جنت میں ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ اس جنت کے پودے ہیں، حدیث نمبر ترمذی شریف حدیث نمبر 3462۔ چوتھی اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کلمے کے اندر پایا جانے والا ہر ایک کلمہ اس کا جو ثواب ہے وہ احد پہاڑ سے زیادہ یا احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں طبرانی کبیر حدیث نمبر 10604۔ اور اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، طبرانی اوسط حدیث نمبر 6451۔ اور نمبر 6 اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈال ہے، طبرانی اوسط حدیث نمبر 4027۔ اور مذکورہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، مستدرک حاکم حدیث نمبر 3599۔ اور اس کلمے کا بکثرت ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے، سنن کبری نسائی حدیث نمبر 10606۔ اور اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 3533۔ اور اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 720۔ اور یہ کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہونے والا ہے، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 833۔ اور یہ کلمہ قرآن کریم کے پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے۔ تو بھائی یہ کتنے آپ نے فضائل اس کے سماعت فرما لیے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک کتنے انسان کے اوپر رحمتیں، برکتیں اور اللہ رب العزت کی خصوصی عنایتیں انسان کے اوپر جو ہے وہ برستی ہیں۔ تو ہمیں اس جو ہے نماز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبدالعزیز ابن ابی رباح جو ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں جس آدمی کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو، یعنی جنت میں خصوصی طور پر جانا چاہتا ہو اور طلب اور شوق زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کا خصوصی اہتمام کرے۔ اور اسی طرح ابو عثمان حیری جو کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کو میں نے مصائب، تکالیف، پریشانیاں، تنگیاں اور اس طرح بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو انسان کی زندگی میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں، وہ فرماتے ہیں ان تمام مسائل کو میں نے صلاۃ التسبیح کی برکت سے دور ہوتے دیکھا۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مصائب کم ہو، پریشانیاں کم ہو جائیں اور اسی طرح ضروریات جو ہے وہ ان میں کفایت ہو جائے، اللہ رب العزت کی مہربانیاں شامل حال ہو جائیں، اسے چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے۔ اور اسی طرح علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فضائل اعمال میں فضائل ذکر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہاں نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کے طریقے کو جاننے کے باوجود اس کو پڑھنے کا اہتمام نہ کرے، گویا یہ شخص جو ہے یہ غافل ہے اور تکاسل کا شکار ہے، سستی کا شکار ہے۔ دین میں اس آدمی کو چست تصور نہیں کیا جائے گا جس کو صلاۃ التسبیح آتی ہو اور پھر اس کے پڑھنے کا اہتمام نہ کرے۔ فضائل بھی آپ نے سن لیے اور ائمہ کے اقوال بھی اس بارے میں سن لیے۔ تو اب ایک چیز رہتی ہے کہ صلاۃ التسبیح کا وقت کون سا ہے، تو جن جن اوقات میں نوافل پڑھنا جائز ہیں ان میں صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلا زوال کے وقت اس کو نہ پڑھا جائے، زوال کا وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، عصر سے مغرب نہ پڑھا جائے،
اور فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج کے بلند ہونے تک جو ہے اس نماز کو نہ پڑھا جائے، کیونکہ ان 3 اوقات میں نوافل بھی پڑھنا درست نہیں ہے، تو اس نماز کو بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو جن جن اوقات میں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں ان میں اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں دن رات کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن جو ہے مناجات کے لیے افضل یہ ہے کہ رات کو اس نماز کا اہتمام کیا جائے، باقی دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طلب رزق کے لیے اشراق اور چاشت کے وقت اس نماز کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی ہم دوسرے سیشن میں ریکارڈ کروائیں گے۔ تو اس کے 2 طریقے منقول ہیں جی۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، آپ اس کی نیت فرما لیں، اور اس کے بعد جیسے آپ عام نماز پڑھتے ہیں ثنا، تعوذ، تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، یہ پہلا طریقہ آپ کے سامنے۔ سورت ملانے کے بعد وہاں پہ آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے، یہی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ وہاں پہ پڑھیں گے، اور پھر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، اور پھر سجدے میں جائیں گے تو پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیں گے، اور پھر دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھیں گے، اور بیٹھ کے 10 مرتبہ پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر اسی ترتیب سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح، یعنی کہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد جو ہے 10 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے۔ اچھا، یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ان سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے میں آپ نے پہلا جو طریقہ آپ نے دیکھا تو اس میں تشہد کے بعد جو ہے وہ جلسہ استراحت، گویا کہ آپ پہلی رکعت میں جب آپ نے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ جو ہے اس کلمے کو پڑھ کے 10 مرتبہ تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک کیونکہ جلسہ استراحت غیر افضل ہے، اس لیے ہمارے نزدیک یہ دوسرا طریقہ افضل ہے، لیکن ائمہ کرام فرماتے ہیں، محدثین فقہاء کرام، کہ دونوں طریقوں سے آپ اسے پڑھ لیا کریں، کبھی پہلے طریقے سے پڑھیں، کبھی دوسرے طریقے سے، مشکل طریقہ ان میں کوئی بھی نہیں۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اسی نماز کی نیت کریں، اور نیت بس اس نماز کی یا دل میں نیت کریں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، بس تو یہ نماز ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے اس میں ثنا پڑھیں گے، تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد یا ثنا کے بعد آپ پڑھ لیں، تعوذ تسمیہ کے بعد پڑھ لیں، کوئی ان میں مشروط چیز نہیں۔ 15 مرتبہ آپ یہی کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ آپ نے ثنا کے بعد پڑھا، پھر وہاں سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملا کے، تو سورت ملانے کے بعد آپ 10 مرتبہ اسی قیام کی حالت میں پڑھیں گے، تو پھر آگے وہی ترتیب ہے، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ، اور پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، تو یہ آپ کا 75% جو ہے ٹائم یہ آپ کا مکمل ہو گیا، 75 مرتبہ مکمل ہو گیا دوسرے سجدے تک۔ یہاں دوسرے سجدے سے آپ بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، باقی نماز آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے جیسے پہلی 2 رکعت آپ نے ادا کی۔ تو فرق دونوں طریقوں میں یہ ہے کہ جو پہلا طریقہ آپ کے سامنے رکھا اس میں تشہد کے بعد جو ہے آپ مثلا پہلی رکعت میں تو سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ بیٹھ کے پڑھیں گے، دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد جو ہے 10 مرتبہ آپ بیٹھے ہی اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں طریقوں سے اس کو پڑھ لیں، لیکن افضل طریقہ اناف کے نزدیک یہ ہے کہ آپ دوسرے طریقے سے اس کو پڑھیں، کیونکہ پہلے طریقے میں جلسہ استراحت ہے جو ہمارے نزدیک یعنی اناف کے نزدیک غیر اولا ہے، اس لیے دوسرے طریقے سے پڑھنا اس کو زیادہ بہتر ہے، باقی جو آپ کو آسان لگے۔ تو باقی اس حدیث کا ثبوت جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مستدرک علی الصحیحین، مشکات المصابیح صفحہ 118، اور اسی طرح در مختار دیکھیں جلد 2 صفحہ 27، تو بہت سارے ایسے حوالہ جات ہیں۔ ہم حوالہ جات کو اس لیے رکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ مسائل میں احادیث کو پیش نہیں کر